الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وشفيع المذنبين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ورحمة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. صلوا على محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ابھی ماسٹر صاحب نے کافی تبلیغ فرمائی ہے صلوات کو، پھر آہستہ سے ہے ماشاءاللہ اتنے افراد تشریف فرمائے، بلند آواز سے صلوات اللہم صل علی محمد وآل محمد. خدا عالم آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، بانیان مجلس کی صحیح کو قبول فرمائے، خلاق عالم سارے حاضرین کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے. جتنے مومنین مومنات دنیا فانی سے رحلت پا چکے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے. بہت سے مومنین مومنات بیمار ہیں، خصوصاً جن کے لیے کہا گیا ہے پروردگار ان سب بیمار مومنین مومنات کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. پروردگار تمام مومنین کے رزق میں برکت اور وسعت عنایت فرمائے. ہمیں زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. علماء اعلیٰ مراجع اعظام رہبر معظم کو طول عمر عنایت فرمائے. مومنین اور مقامات مقدسہ کی حفاظت فرمائے. ہمارے آقا و مولا کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہم سب کو ان کی دعاؤں میں شامل فرمائے. بلند تر صلوات بھیجتے ہیں. اللہم صل علی محمد وآل محمد. سورہ مبارکہ الفرقان کی چند آیات کی تشریح کی توقع ہے کہ انشاءاللہ اس کو تشریح کی جائے، اور ظاہر ہے کہ درس تفسیر تو نہیں ہے، مجلس ہے، لہٰذا اور بھی چیزیں موضوع بحث اور زیر بحث آ جاتی ہیں، اور ظاہر ہے کہ مومنین بعد میں ٹیلی فون کر کے موبائل پر کچھ کہہ بھی دیتے ہیں، رہنمائی کر دیتے ہیں کہ یہ چیز تشنا رہ گئی ہے، اس کو اور وضاحت میں بیان کر دیا جائے. یہ بہت اچھی بات ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ماشاءاللہ وہ توجہ سے بات سنی جاتی ہے اور اس میں سے اور نکات نکالنے کا ذوق ہے، اور نکات پر بحث کو سننے کا بھی ماشاءاللہ شوق و ذوق ہے. خدا اس ذوق و شوق میں مزید اضافہ فرمائے. بہرحال سورہ الفرقان جیسا عرض کیا 25واں سورہ ہے، اور خود قرآن کے جو 70 نام قرآن کریم میں، خود لفظ قرآن بھی 70 مرتبہ آیا ہے، اور اس کو ہر جگہ قرآن کے ساتھ کوئی نہ کوئی صفت لگی ہوئی ہے. اس طرح خود لفظ قرآن کے ہی 70 پہلو نکل آتے ہیں، اور اسے خود فرقان بھی کہا گیا ہے. قرآن کریم کے ناموں میں سے ایک نام فرقان بھی ہے کہ یہ فرقان ہے، یعنی حق اور باطل کو الگ الگ کر کے بیان کرنے والی کتاب ہے. اس میں ظاہر ہے کہ خداوند عالم کے جو مقدس اور مقرب بندے ہیں ان کی خصوصیات بیان ہو رہی ہیں، اور رات گفتگو جو تھی وہ ولایت کی طرف چلی گئی تھی. توجہ ہے میری جانب، توجہ رکھیں. آنے والے رہیں گے سارے سیدھو پورے کی رہنے والے ہیں، سب کو آپ جانیں. صلوات بھیج دیں. اللہم صل علی محمد وآل محمد. رات گفتگو جو تھی وہ ولایت کی طرف منتقل ہو گئی تھی، اور اس پر پھر ایک سوال بھی کیا گیا ہے کہ یہ چیز تشنا رہ گئی. صلوات بھیج دیں. اللہم صل علی محمد وآل محمد. کیا آپ نے صرف ولایت پر آیت ولایت پڑھی اور اس کا ترجمہ کیا،
اس کی مزید تشریح کرنے کی ضرورت ہے، یہ مجھے کہا گیا۔ اچھی بات ہے، اس کی تشریح ہونی چاہیے۔ اس آیت میں کہ انما ولیکم اللہ، رات والی مجلس صحیح مربوط ہے، پھر انشاءاللہ آگے جو بھی ہوگا دیکھی جائے گی کہ یہاں لفظ ولی جو آیا ہے یہ کس معنی میں آیا ہے، یہ سوال ہے کہ لفظ ولی کس معنی میں آیا ہے، کیونکہ ولی کے بہت سے معنی ہیں، دوست بھی ہے، ولی کا معنی محبت کرنے والا بھی ہے، ولی کا معنی ساتھ رہنے والا بھی ہے، ولی کا معنی جو ہے وہ سرپرست کا بھی ہے، حاکم کا بھی ہے، بہت سے معنی۔ لیکن لفظ ولی جو قرآن میں آیا ہے اس کے دو مصدر ہو سکتے ہیں، ایک ولایت واو کے زیر کے ساتھ، ایک ولایت واو کے زبر کے ساتھ۔ ولایت اور ولایت قرآن میں دو جگہ لفظ یہی مصدر آیا ہے، لیکن وہاں ولایت ہے، واو کے زبر کے ساتھ ہے، زیر کے ساتھ ہے۔ ولایت قرآن میں لفظ نہیں ہے، ولایت ہے۔ ولایت اور ولایت دونوں میں فرق ہے۔ ولایت کا لفظ مصدر استعمال ہوتا ہے چاہنے کے معنی میں، محبت کے معنی میں، اور ولایت کا جو مصدر ہے یہ حاکمیت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ یعنی قرآن کریم میں محبت بھی مطلوب ہے کہ جو ولی خدا ہے اس سے محبت کرو، ظاہر ہے اللہ کا ولی ہے تو اس سے محبت کرنا پڑے گی، جیسے اللہ سے محبت ہے تو جو اللہ کی طرف سے ولی بنے گے ان سے بھی محبت ہے، اور اس کے لیے مستقل آیت ہے کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ تو ظاہر ہے وہاں قربہ سے مراد پیغمبر اسلام کے وہ قرباں ہیں جو منصب ولایت پر فائز ہیں، لیکن جو مصدر آیا ہے وہ ولایت ہے۔ دو مرتبہ میں نے عرض کیا، باقی ہوم ورک آپ خود کریں۔ ولایت وہ ہے حاکمیت کے معنی میں، انما ولیکم اللہ، سنین ولی کے لفظ کو بھی پھر ہم اسی مصدر سے لیں گے کہ تمہارا حاکم خدا ہے، پھر تمہارا حاکم رسول اللہ ہے، پھر تمہارے حاکم وہ ہیں جن کی وہ صفات بیان بھی نہیں کہ جو رات کی سب کو قبول ہوئی۔ تو یہاں ہم نے ولی کو صرف اس معنی میں نہیں لینا کہ جی اس سے ہم نے محبت کرنی ہے، جیسا کہ بعض لوگ لیتے ہیں کہ انما ولیکم اللہ سے مراد یہ کہ اللہ سے محبت کرو، رسول سے محبت کرو، اور جو رسول اللہ کے بعد ولی ہیں ان سے محبت کرو۔ وہ محبت اپنی جگہ پر مستقل ہے، لیکن یہاں جو خداوند عالم فرمانا چاہ رہا ہے وہ صرف لفظ محبت نہیں ہے، یہاں حاکمیت مراد ہے۔ انما ولیکم اللہ، تمہارا حاکم ہے خدا، ورسولہ، اور اس کا رسول حاکم ہے، اور پھر والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، کہ پھر رسول اللہ کے بعد امیر المومنین اور ان کے 11 معصوم فرزند یعنی ائمہ طاہرین ہمارے حاکم و سرپرست ہیں۔ گھبراہٹ نہیں رہے؟ اب اللہ کی حاکمیت کیسے ہے؟ ہمارے جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں وہاں بھائیوں کے ہاں یہ چیزیں بحث نہیں ہوتی، وہاں ولایت اور ولایت کا کوئی فرق نہیں رکھا جاتا، اور اس کو ظاہراً عام طور پر صوفیزم اور ان چیزوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ مفصل بحث جو ہے وہ الحمدللہ ان چیزوں پر ہمارے ہاں ہے، اور پھر بعض لوگوں نے اگر بحث کی بھی ہے تو بہت جزوی سی ہے، مثلا معتزلہ کے ہاں ولایت کی بحث ملے گی، اور اشاعرہ کو معتقد ہی نہیں ہے، وہ تو کہتے ہیں بس اللہ ہی ولی ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ لیکن ہمارے ہاں الحمدللہ تفصیلات موجود ہیں، اور بڑی بڑی ضخیم کتب ہمارے علماء نے، مجتہدین، مراجع اعظام نے، متفکرین نے بڑی بحثیں کی ہیں۔ خداوند عالم ولی ہے
اس کی حاکمیت ہے، اس نے دو نظام بنائے ہمارے لیے، الا لہ الخلق والامر، سارے نظام کو اللہ نے اس چھوٹی سی آیت میں سمیٹ دیا، الا لہ الخلق والامر، کہ متوجہ رہو، آگاہ رہو، اس بات کو اچھی طرح ہر انسان ذہن میں بٹھا لے کہ خلق کرنا بھی خدا کا کام ہے اور حکم دینا بھی خدا کا کام ہے، یعنی یہ اور کسی کا کام ہے ہی نہیں، خلق بھی وہ کرے گا کیونکہ خالق وہی ہے۔ اس نے اپنی پہلی وحی میں جب اپنا تعارف کرایا تو یہی کہا اقرأ باسم ربک الذی خلق، خالقیت سے بات کی، اور جب خالق وہ ہے ہم اس کی مخلوق ہیں تو ظاہر ہے کہ پھر حکم دینا بھی اسی کا حق ہے، اسی کا منصب ہے کہ وہ ہمیں حکم دے۔ اس آیت سے دونوں نظام کی طرف اشارہ ہے، ایک ہے نظام ولایت تکوینی اور ایک ہے نظام ولایت تشریعی۔ تکوین کا لفظ استعمال ہوتا ہے، کائنات اسی مصدر سے بنا ہے، کون اس کا روٹ ورڈ ہے، کاف باء نون، کون یعنی ہونا، موجود ہونا، کسی چیز کا وجود میں آنا، خلق کرنا، پیدا کرنا۔ مشکل باتیں بنی ہیں، توجہ ہے نا آپ سب؟ صلوات بھیج دیتے ہیں۔ یہ جو کچھ بن رہی ہے، کائنات بنی ہے، بن رہی ہے، یہ بنتی جائے گی، قیامت تک اس میں نئی نئی چیزیں آئیں گی، کل یوم ہوا فی شأن، خدا کے ہر روز نئے نئے کام ہیں، یہ سب اسی ولایت تکوینی کا حصہ ہے۔ یعنی ایک نظام اس نے بنایا ہے، اس پوری کائنات میں جو کچھ بننا ہے، بن چکا ہے، بنے گا، وہ اس نظام میں آتا ہے، اور اسی پر وہ اپنی کائنات کو چلا رہا ہے، کائنات چل رہی ہے۔ کوئی اختلاف آپ کو نظر آ رہا ہے کائنات میں؟ ستارے آپس میں کہیں لڑ رہے ہوں، سورج اور چاند کی لڑائی ہو رہی ہو، دن اور رات میں کوئی اختلاف پیدا ہو رہا ہو، موسم میں لڑائیاں جھگڑے ہو رہے ہوں، نہیں، کہیں نظر نہیں۔ خدا دعوت فکر دیتا ہے، غور کرو، خوب فکر کرو، میرے اس نظام کو دیکھو، کہیں تمہیں فطور نظر آتا ہو تو بتاؤ، تمہاری نگاہیں تھک کے واپس آ جائیں گی، تمہیں اس نظام کائنات میں کوئی فتنہ، کوئی فطور، کوئی لڑائی، کوئی جھگڑا نظر نہیں آئے، اس لیے کہ اس نے اس کائنات کو جس نیچر پہ بنا دیا، جس نظام پہ بنا دیا ہے، وہ اسی نظام پہ چلی جائے گی، اور یہ کام ہو رہا ہے کائنات میں، ہوتا رہے گا۔ اسی طرح جیسے اس نے اس نظام سے ان چیزوں کو، جسے ہم شاید بے جان سمجھ رہے ہوں، ہم سمجھ رہے ہیں یہ ذرات خاک جو ہیں بے جان ہیں، یہ چاند سورج، یہ شاید ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ جمادات ہیں، یعنی ان میں کوئی نشو و نما نہیں ہے، بڑھوتری نہیں ہے، بے جان سی چیزیں ہم سمجھتے ہیں، یہ بے جان نہیں ہے۔ یہ جو ذرات، خاک کے ذرات ہیں، ریت کے ذرات ہیں، ان میں بھی حیات ہے، ان میں زندگی ہے، چونکہ وہ خود حی ہے، ہر شے جو اس نے بنائی اس میں حیات پائی جائے، وہ حی ہے نا، حی لا یموت، وہ ذات حی ہے، یعنی ہر شے کی زندگی کا تعلق خدا کی ذات سے ہے، ہر شے کی حیات وابستہ ہے خداوند عالم کی حیات سے، ہر شے کی حیات عرضی ہے، خدا کی حیات ذاتی ہے۔ جب اس کی حیات ذاتی ہے، اس کی ذات اور حیات زندگی کوئی دو چیزیں نہیں ہیں، تو وہ جو کچھ بھی خلق کرے گا اس میں بھی حیات پائی جائے گی۔ لہذا یہ فلسفہ ملا صدرہ کے زمانے سے زیادہ آیا
کہ یہ ذرات جو ہیں جسے ہم بے جان سمجھ رہے ہیں ان میں بھی حرکت پائی جاتی ہے، حرکت جوہری، اسی حرکت جوہری کو حیات کہتے ہیں۔ اب آپ ایٹم کے بحث میں چلے جائیں اور ایٹم کے بارے میں جو نظریات سائنسدانوں نے دیے ان میں پڑھے، کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ ایٹم میں حرکت نہیں ہے، وہ سب یہی کہتے ہیں کہ ایٹم میں حرکت ہے، یہ حرکت جو ہے ان کی زندگی کی علامت ہے۔ تو ان میں زندگی ہے اور یہ سب چل رہے ہیں خدا کے نظام پر، ان میں کوئی تضاد نہیں ہے، کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے، سب چیز منظم ہے۔ یہ بے جان چیزوں جسے ہم بے جان سمجھتے ہیں، جمادات، ان چیزوں کے لیے اللہ نے نظام بنایا ہے، ان میں اختلاف نہیں ہوتا۔ وہ خدا یہی چاہتا ہے کہ جس طرح ان میں اختلاف نہیں ہوتا، یہ ہے خادم انسان ہے، مخلوق، یہ ہے ہمارے خدمت گزار انسان ہے، ان سب چیزوں سے، پوری کائنات سے خدمت لینے والا۔ جیسے خادموں میں جھگڑا نہیں ہوتا ویسے مخدوموں میں بھی جھگڑا نہ ہونے پائے۔ نعرہ تکبیر، بجاؤ گا نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، برائے خوشنودی محمد والے محمد بلند تر صلوات۔ لہذا انسانوں کو اختلافات سے بچانے کے لیے، لڑائیوں جھگڑوں سے بچانے کے لیے، آپس کی دشمنیوں سے بچانے کے لیے اور اس دنیا کو پرامن اور محبت بھری دنیا بنانے کے لیے اللہ نے انسانوں کے لیے ایک الگ نظام بنایا ہے۔ نظام تکوین میں وہ ہمیں بھی پیدا کرتا ہے، جیسے ساری کائنات اس نے خلق کی ہے نظام ولایت تکوینیہ کے تحت، اسی نظام کے تحت پیدا بھی ہمیں اسی نظام کے تحت کیا ہے، لیکن پیدا ہونے کے بعد جو ہماری زندگی چلے گی اس کے لیے اللہ نے ایک الگ نظام بنایا ہے جو اوروں کے لیے نہیں ہے، فقط انسانوں کے لیے ہے، اور وہ ہے نظام ولایت تشریع، شریعت کا نظام۔ اور یہ نظام اسی لیے بنایا ہے کہ جیسے ان میں لڑائیاں نہیں ہوتی، ان میں بھی لڑائیاں نہ ہوں۔ جہاں انسان اس نظام سے ہٹتا ہے وہیں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ آج اگر خدا نہ کرے یہ کائنات کی چیزیں اپنے نظام سے ہٹ جائیں، قیامت کس چیز کا نام ہے؟ قیامت کسی چیز کا نام ہے کہ جناب پہاڑ سے ٹکرائیں گے، ستارے ستاروں سے ٹکرائیں گے، یہ سارا قرآن کریم میں واضح کر دیا، اسی کا نام قیامت ہے۔ اس نظام تکوین میں یہ جو اشیاء کائنات ہمیں نظر آ رہی ہیں، توجہ چاروں سننے پر، اگر ان میں ٹکراؤ پیدا ہو جائے تو اسے قیامت کہا گیا ہے۔ اگر یہ حضرت انسان لڑ پڑے تو اسے کیا کہا جائے گا؟ یہ ان سے بڑی قیامت ہے۔ بھائی بھائی سے لڑ پڑے، بھائی بہن میں لڑائی ہو جائے، باپ بیٹے میں لڑائی ہو جائے، شوہر بیوی میں لڑائی ہو جائے، یہ میں سمجھتا ہوں ستاروں کے ٹکرانے سے جو آنے والی قیامت ہے، یہ قیامت اس سے بڑی ہے کہ ایک گھر میں انسان آپس میں لڑ رہے ہوں۔ اور یہ لڑائیاں اس وقت ہوتی ہیں، معاف کیجیے گا، کہ جب خدا کے نظام شریعت سے انسان ہٹتا ہے۔ دیکھ لینا، تجربہ کیا ہوگا، پڑھنا۔ عدل کے نظام کو کیوں رکھا گیا ہے؟ اصول دین میں عدل ہے، عدل توحید کے فوراً بعد عدل ہے۔ عدل کی تعریف کیا ہے؟ کہ اعطاء ذی حق حقہ، صاحب حق کو اس کا حق دینا۔ ہم اللہ کو عادل مانتے ہیں، ایمان ہے ہمارا، عادل کا معین عادل ہے۔ ہم نبیوں کو اور اماموں کو عادل مانتے ہیں، حتیٰ کہ امام جماعت کو بھی عادل تلاش کرتے ہیں۔ اور میں خود ہم کیا بھئی نبیوں کو عادل اسی لیے بنایا ہے نا،
ائمہ کو عادل اسی لیے بنایا ہے. امام جماعت عادل ہونا چاہیے اسی وجہ سے کہ عوام عادل بنے، وہ رہنمائی کرنے والے ہیں، وہ پیشوائی کرنے والے ہیں، وہ ہدایت کرنے والے ہیں. امام جماعت نماز میں ہمیں جو لے کے کھڑا ہوتا ہے، اور یہ فکر نہ کریں کہ صرف وہ 2 رکعت کے لیے آگے کھڑا ہے، وہ ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی کی ہدایت کے لیے امام جماعت بنا ہوا ہے. ہم نے اس سے کچھ سیکھنا ہے، اسے عادل تلاش کریں گے. اور معاف کیجیے گا انشاءاللہ مومنین میں کوئی ایسا نہیں ہوگا، لیکن ہوتے ہیں دنیا میں. ہم عادل، ہم صاحب حق کو اس کا حق نہیں دیتے. بھائی سے لڑ رہا ہے، بہن بھائی سے لڑ رہے ہیں، اولاد ماں باپ سے لڑ پڑتی ہے. والد زندہ ہے، والدہ زندہ ہے، بچہ کہتا ہے مجھے میرا حصہ دے دے. کون سا حصہ بھائی؟ کون سا حصہ؟ جب تک ایک انسان زندہ ہے وہ اپنے کل مال کا مالک ہے، کسی کا حصہ نہیں ہے. سننے میں آتی ہیں باتیں کہ بچے جو ہیں کہ وہ پھر کہہ رہا ہوں انشاءاللہ مومنین میں نہیں ہوں گے. مومن تو تربیت یافتہ ہوتا ہے. بچہ جوان ہوا نہیں اور معاف کیجیے گا والدین کی سختی آئی گی، میرا حصہ دے دیں، اس مقام میں سے میرا حصہ دے دیں، جائیداد میں سے میرا حصہ دے دیں، بزنس میں سے میرا حصہ دے دیں. کسی کا کوئی حصہ نہیں بھائی. جوانوں سے عرض کر رہا ہوں جن کے والدین حیات ہیں، خدا ان کو طول عمر عنایت فرمائے. جب تک کوئی شخص مالک ہے، زندہ ہے، وہ اپنی کل شے کا مالک ہے، اس میں کسی کا حصہ نہیں ہے. اگر ہے تو اس کی ضروریات سے جو بچ جائے اس میں اللہ نے رکھا ہے. ایک امام زمان کا حصہ رکھا ہے، ایک غریب سادات کا حصہ رکھا ہے. اپنی اولاد کا حصہ وہی ہے جو وہ خرچ کر رہا ہے، اس کے علاوہ زندگی میں کوئی حصہ نہیں ہے. والدین کی جائیداد میں، ان کے مال میں حصہ اگر اللہ نے رکھا ہے تو وہ ان کی وفات کے بعد ہے، جسے وراثت کہا جاتا ہے. اور میں حیران ہوتا ہوں کب سننے میں آتا ہے جناب بیٹے بیٹیاں وہ وراثت کو باپ کی زندگی میں تقسیم کرنے بیٹھ جاتی ہیں. ہم 2 بھائی ہیں جی، 2 بہنیں ہیں جی، اس طرح تقسیم کرتے ہیں جی. واہ بھائی واہ، یہ سارے نظام شریعت کا حصہ ہیں. لیکن خدا نہ کرے والد کے مرنے کے بعد، والدہ کے مرنے کے بعد یا کسی کے بھی مرنے کے بعد پھر نظام شریعت آئے گی وراثت کے اصولوں کے تحت. زندگی میں نہیں. کوئی فرد زندگی میں اپنے ماں باپ سے یہ مطالبہ کرنے کا حق نہیں رکھتا ہے کہ مجھے میرا حصہ دے دیں. بھائی گھبرا تو نہیں رہے، باتیں ہمیں اوپر ہوتی نہیں ہے لیکن یہ میں نے تو کرنی ہوتی ہے. صلوات بھیجیں محمد نعرہ تکبیر. ہاتھ اٹھا کر پھر مجھے پتہ چلے گا پیچھے تک آپ متوجہ ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، 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 حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، رائے شہدائے کربلا، بآواز بلند شریعت ہے. خدا عالم نے اصول بنائے زندگی گزارنے کے لیے کہ آپس میں اختلافات نہ ہونے پائیں. جہاں شریعت کے اصولوں سے انحراف ہوتا ہے وہیں لڑائیاں شروع. عدل یہی ہے کہ ہر ایک کو اس کا حق ملنا چاہیے. اگر بھائی بھائی کا حق نہیں دے رہا ہے، بھائی بہن کا حق نہیں دے رہا ہے، شوہر بیوی کے حقوق پورے نہیں کرتا، بیوی شوہر کے حقوق پورے نہیں کرتی، والدین اولاد کے حق کو پورا نہ کرے، اولاد والدین کے حقوق کو پورا نہ کرے، ہمسایہ ہمسائے کے حق کو پورا نہ کرے، تو وہاں پہ اختلاف ہوگا، پھر لڑائیاں ہوں. اور جہاں شریعت کے اصولوں کے مطابق چلا جائے گا، جیسے یہ
اجرام فلکی، نظام کائنات چل رہا ہے منظم طریقے سے، کوئی ٹکراؤ کوئی اختلاف نہیں ہے۔ رات اپنے ٹائم پر آتی ہے، دن اپنے ٹائم پہ آتا ہے، موسم اپنے وقت میں تبدیل ہوتے ہیں، فصلیں اپنے موسم میں اگتی ہیں، کوئی اختلاف نہیں ہوتا۔ اگر سارے انسان خدا کے نظام شریعت کے مطابق زندگی گزاریں تو آخرت کی جنت کی ضرورت نہیں ہے، یہی دنیا جنت بن جائے گی۔ اور خالق یہی چاہتا ہے، اسی دنیا کو جنت بنائیں۔ اور دنیا مزرعۃ الآخرہ، اسی لیے فرمایا گیا ہے اس دنیا کو جنت بنائیں گے تو پھر مرنے کے بعد جنت ہی جنت۔ تو یہ دو نظام ہیں خدا کے، ولایت میں دو نظام آ رہے ہیں، ولایت تکوینیہ جس کے تحت کائنات بنی ہے اور چل اور وہ نظام شریعت۔ اب یہاں سے میری ایک اور بحث شروع ہو جاتی ہے، شاید سوال کرنے والے کا جو مقصد تھا وہ اسی چیز کی طرف تھا کہ آیا خدا نے تو یہ بنا دیے دونوں نظام، آیا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ طاہرین علیہ السلام کے پاس بھی یہ دونوں ہی ملائے گئے ہیں؟ یہ دونوں نہیں ہیں، بس ایسے ہی کہتے ہیں انما ولیکم اللہ ورسولہ، یعنی ائمہ کو اور پیغمبر اکرم کو ولایت تکوینی حاصل ہے، وہ اس کائنات میں کوئی تصرف کر سکتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ولایت تشریع تو حاصل ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ یہ ظاہر ہے کہ وہ شریعت کون لے کے آئے؟ پیغمبر اکرم، اور وہ آیت بھی موجود ہے کہ والذین یتبعون الرسول النبی الأمی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہون عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اصرہم الاغلال التي کانت علیہم۔ یہ سورہ اعراف کا یہ تو ظاہر ہے کہ جناب خدا فرما رہا ہے کہ یہ نبی جو رسول ہے امی ہیں جو ان کی اتباع کرتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ ان کا ذکر جو ہے وہ توریت اور انجیل میں موجود ہے، اور یہ ہر اچھی بات کا حکم دیتے ہیں، ہر بری بات سے روکتے ہیں۔ یحل لہم الطیبات، ہر مفید چیز کو پیغمبر حلال کرتے ہیں، ہر نقصان دہ اور نجس اور خبیث چیزوں کو حرام کرتے ہیں، اور جو رسم و رواج زمانے جاہلیت کے تھے جو انسانیت کی شان کے خلاف تھے، یہ نبی ان سارے رسم و رواج کو توڑ دیتا ہے۔ اس کے تحت اگر دیکھا جائے تو ظاہر ہے کہ حکم خدا کا ہے، حلال اور حرام پیغمبر بتائے جا رہے ہیں، تو یہ ولایت تشریع تو حاصل ہے۔ کیا اختیار ہے ہمارے نبی کا جو اللہ نے شاید کسی نبی کو نہ دیا ہو؟ توجہ ہے آپ سب کی کہ جسے یہ کہتے ہیں یہ اچھی بات ہے وہی خدا کی نظر میں اچھی ہے، جسے یہ کہتے ہیں یہ بری ہے وہ خدا کی نظر میں بری ہے، جسے کہتے ہیں یہ چیز حلال ہے وہ خدا کے نزدیک حلال ہے، جسے یہ کہتے ہیں حرام ہے وہ خدا کے نزدیک حرام ہے۔ اس لیے یہ نبی ما ینطق عن الہوی ان ھو الا وحی یوحی، یہ نبی کون ہے جو اپنی مرضی سے نطق نہیں کرتے۔ عام طور پر بولنے کا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ یہ بولتے نہیں، یہ صحیح ترجمہ نہیں ہے۔ نطق کا تعلق منطق سے ہے، منطق کہتے ہیں فکر کرنے کو، غور و فکر کرنے کو کہا جاتا ہے منطق۔ علم منطق انسان کو صحیح فکر کرنا سکھاتا ہے۔ میں تو اس کا ترجمہ یوں کرتا ہوں اور صحیح بھی ہوگا، کسی سے بھی پوچھ لیں کہ یہ وہ رسول ہے، یہ وہ نبی ہے جو وحی کے بغیر فکر بھی نہیں کرتے، یہ سوچتا بھی ہے تو وحی کے مطابق سوچتا ہے۔ علی اکبر نعرہ حیدری۔ اب دیکھیں جب وحی کے تابع ہو وہ جس چیز کو کہیں گے حلال ہے وہ حلال، اور جس چیز کو کہیں گے یہ حرام وہ حرام۔ خدا کہتا ہے یحل لہم الطیبات، یہ پاکیزہ مفید چیزوں کو حلال کرتے ہیں، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، یہ نجس اور مضر چیزوں کو حرام کرتے ہیں۔ اس وقت کوئی لیبارٹیاں نہیں بنی ہوئی تھیں،
کوئی خوردبین اور مائکروسکوپ نہیں تھے، اور پیغمبر اکرم نے یہ نہیں کہا کہ بھئی ایک ایک پرندہ میرے پاس لایا جائے، میں خوردبین لگا کے دیکھوں اس میں مفید اجزاء کتنے ہیں، مضر اجزاء کتنے ہیں، ایک ایک مچھلی دریا سے لاؤ میں اسے دیکھوں خوردبین لگا کے کہ اس میں حلال مفید اجزاء کتنے ہیں اور نقصان دہ اجزاء کتنے ہیں، پھر اس کے اوپر فیصلہ کیا جائے، کوئی جانور لائے جائیں میں انہیں دیکھوں، نہیں، یہ میرے نبی کا علم اور اختیار ہے۔ جسے کہہ دیا حلال اس میں سائنس کوئی نقصان دہ جز تلاش نہیں کر سکتی، اور جسے کہہ دیا حرام اس میں سائنس کوئی مفید جز تلاش نہیں کر سکتی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اور فرمانے میں محترم سامنے کیوں یہ سب وحی کتابیں ہیں، یہاں اپنی رائے کو تو داخل نہیں کریں۔ جو ایسے وحی کتابیں ہوں تو خدا ان کو اختیار دے دیتا ہے کہ جسے تم کہو حلال وہی حلال، جسے تم کہو حرام وہی حرام۔ خدا بند عالم نے یہ اختیار جب میرے نبی کو دیا، کتنی چیزیں ہیں جن کا تعلق ہوا سے ہے، حلال و حرام میں پرندے، کتنی چیزیں ہیں جن کا تعلق دریاؤں سے، کتنی چیزیں ہیں جن کا تعلق صحراؤں سے۔ میرے نبی نہ ہوا میں اڑے، نہ پانیوں میں اترے، نہ سارے صحراؤں کی سیر فرمائی، وہ معراج کے جانا شمار نہ کیجیے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ اور کتنی چیزیں، بہت سے پرندے، بہت سے یہ جو چوپائے ہیں عرب میں پائے نہیں جاتے، آج بھی عرب کے لوگ پاکستان میں آتے شکار کرنے کے لیے، وہاں کلور نہیں پایا جاتا مثلا، پاکستان میں آتے شکار کرنے کے لیے، تو بہت سی چیزیں حلال و حرام کی وہاں پائی نہیں جاتی تھی۔ یہ میرے نبی کا اختیار ہے، توجہ چاہ رہا ہوں کہ جن چیزوں کو ظاہری طور پر، دیکھیں حکم ظاہر میں لگتا ہے، جن چیزوں کو ظاہری طور پر میرے نبی نے دیکھا نہیں، ان کے سامنے نہیں ہے، کہہ دیا یہ حلال تو قیامت تک حلال، کہہ دیا حرام تو قیامت تک حرام، تو وہی نبی جو سامنے انسان موجود ہیں ان میں نہیں بتا سکتے کہ حلال کون ہے حرام کون ہے۔ اور ایک میں یاد دے محبت وہی کرے گا جس کی ولادت پاک و پاکیزہ ہوئی ہوگی، اور علی تم سے بغض وہی رکھے گا جس کی ولادت نجس طریقے سے۔ میرے نبی کا اختیار ہے، کوئی چیلنج تو کر کے دیکھے، یہ ان کی ولایت تشریعی ہے جو خدا نے عطا، اور یہی اختیار پھر بعد میں ائمہ طاہرین کے لیے ما لأولنا لآخرنا، پاک پیغمبر فرماتے ہیں کہ جو اختیارات ہمارے پہلے والے کے لیے ہیں آخر تک سب کے پاس یہی اختیار ہے، اس لیے کہ اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد۔ اللہ نے یہ اختیار حقیقت محمدیہ کو دیا ہے، تو جہاں جہاں یہ حقیقت محمدیہ جائے گی، جس کو کہتے ہیں یہ مجھ سے ہیں میں ان سے ہوں، وہ اختیار ان کے پاس جائے گا، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ طاہرین علیہ السلام ولایت تشریعی رکھتے ہیں، اور ادھر سے جنہوں نے بحث کی ہے انہوں نے صرف پیغمبر اکرم کے لیے ولایت تشریعی کو مانا ہے، آگے چونکہ وہ امامت کے قائل نہیں ہے وہ سلسلہ وہاں موقوف ہو جاتا ہے۔ اب رہ جاتی ہے بات ولایت تکوینیہ، وہ اس چیز سے قائل ہی نہیں، مگر الحمدللہ ہمارے علماء تمام کے تمام آج بھی جو فقہا موجود ہیں وہ بھی، اور متقدمین بھی متاخرین بھی، وہ سب قائل ہیں کہ نبی اکرم اور ائمہ کو ولایت تکوینی حاصل ہے۔ ممکن ہے کوئی ہوں ایسے کہ جو شاید قائل نہ ہوتے ہوں، لیکن وہ بہت
بہت ہی قلیل ترین مقدار ہے. آج بھی جتنے مراجع اعظام اور آیات اعظام ہیں سب قائل ہیں کہ ولایت تکوینیہ پیغمبر اکرم کو اور ائمہ کو حاصل ہے، اور اس کی دلیل ہے معجزات. یہ جو معجزات دکھاتے ہیں پیغمبر اکرم نے، جو انبیاء ما سبق نے بھی معجزات دکھائے. اور دیکھیں اس میں یہ اختیار بھی خدا نے عطا فرمایا ہے. اس چیز کو مد نظر رکھا جائے کہ کوئی شے بھی خدا کے علاوہ کسی کے پاس ذاتی نہیں ہے. جیسے خدا نے پیغمبر اسلام کو اختیار دیا کہ جسے آپ چاہیں حلال کر دیں، جسے آپ چاہیں حرام کر دیں، اور یہ اختیار بھی اس لیے ہے کہ وہ وحی سے متصل ہے. جی قول بھی، میں نے ویسے ترجمہ کرتا ہوں، یعنی فکر بھی، قول بھی، فعل بھی، ہر شے پیغمبر اسلام کی وحی سے متصل ہے. جو ہر آن وحی خدا سے متصل ہے. اور جن ذوات مقدسہ کے بارے میں خدا خود فرمائے کہ ما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، تم تو کچھ چاہتے ہی نہیں ہو، تم تو وہی چاہتے ہو جو میں چاہتا ہوں، جو اللہ چاہتا ہے، جو اس کی چاہت کے بندے ہیں، اس کی مشیت کے تابع ہیں، تو ان کو تو اللہ نے مکمل اختیار دیا ہوا ہے. اسی طرح معجزات، اس کائنات میں تصرف، یہ معجزات بھی خدا نے عطا فرمائے ہیں. لہذا معجزے کی تعریف یہی کی ہے علم کلام میں کہ معجزہ فعل خدا ہے، لیکن نبی یا امام کے ہاتھوں سے ظاہر ہوتا ہے. تو جب فعل خدا ہے اور وہی ولایت پروردگار کے نظام کا حصہ ہے، یعنی ولایت تکوینیہ کا، تو وہاں بھی لفظ ولی مطلق آیا ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ، اور آگے کی آیت وہاں کوئی تخصیص نہیں ہے کہ اللہ کے پاس تو دونوں ولایتیں ہیں، ایک ہی دفعہ لفظ ولی آیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ولایت تکوینیہ اور تشریعیہ جو خدا کے پاس ہے وہی اس نے اپنے رسول کو عطا فرمائی ہے، اور وہی رسول اللہ کے بعد ائمہ طاہرین کے پاس ہے. بحث مشکل تو نہیں ہو رہی جناب؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو یہ معجزات کا دکھانا، اب ظاہر ہے کہ معجزہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک خدا بند عالم کا اذن نہ ہو جائے. جی حضرت عیسیٰ پرندہ بنا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں میں اسے مٹی سے بنا رہا ہوں، میں اس میں پھونک ماروں گا، یہ اڑنے لگے گا باذن اللہ. پڑھتے رہتے ہیں قرآن کریم. اور انبیاء کے معجزات ہیں. حضرت موسیٰ کا عصا ہے، وہ بھی ظاہر ہے کہ معجزہ ہے. حضرت نوح کی کشتی تھی، وہ بھی اپنے زمانے کا معجزہ تھی. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ تکوینیہ میں آ جاتی ہیں. اور پھر جتنے معجزات اللہ نے سارے انبیاء کو دیے اس سے کہیں زیادہ ہمارے نبی کو عطا فرمائے. چاہیں تو چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں، چاہیں تو ڈوبے ہوئے سورج کو واپس لوٹا دیں. نہج البلاغہ میں امیر المومنین نے ایک ہی خود معجزہ نقل فرمایا ہے. کسی نے آگے کہا کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں، وہ بھی جانتے تھے کہ جو اللہ کا نبی ہوگا، جو اللہ کا نمائندہ ہوگا، وہ ادھر سے اختیارات لے کے آیا ہوگا. اور یہی دلیل ہوتی ہے خدا کے نمائندوں کی، وہ جادوگر نہیں ہوتے معاذ اللہ. پیغمبر اسلام نے جب چاند کے 2 ٹکڑے کیے تو ابو جہل جیسوں نے کہا کہ شاید آپ نے ہماری آنکھوں میں کوئی جادو کر دیا. آپ نے آدھے کو اشارہ کیا دور چلا جائے، ادھر سے آدھے کو اشارہ کیا دور چلا جائے. اور فرمایا کہ اگر میں نے تمہاری آنکھوں پہ جادو کیا ہے نا تو کل مدینے مکے میں قافلہ آئے گا، اس میں اتنے آدمی ہوں گے، اتنی عورتیں ہوں گی، اتنے اونٹ ہوں گے، اتنے گھوڑے ہوں گے، وہ وہاں سے آ رہے ہوں گے، فلاں دن اپنے گھر سے چلے ہیں، کل مکے پہنچیں گے، ان سے پوچھ لینا انہوں نے کس کس مقام پہ چاند کے ٹکڑوں کو دیکھا. معجزات اسی ولایت تکوینیہ کا حصہ ہے. اور یہ خداوند عالم نے جب ان کو ولی بنایا ہے تو وہ اختیارات عطا فرمائے کہ دنیا میں جا کے ثابت کرے کہ ہم اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، کسی اجماع یا شورا یا کمیٹی کے بنائے ہوئے نہیں. کیا کیا معجزات ہیں؟ چاند کے ٹکڑے کر دیں،
تو آ کے کہا کہ یہ درخت سامنے، اگر آپ نبی ہیں تو بلائیں۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ میرے بھائی رسول خدا نے اس کو درخت کو اشارہ کیا تو وہ اپنے شاخوں اور پتوں کو یوں سمیٹتا ہوا چلا آیا جیسے کوئی انسان اپنے کپڑوں کو سمیٹتا ہوا چلا آیا۔ اور یہ تو بڑا مشہور جو ہے، یہ سارے حاجیوں نے ہمارے کتابوں میں لکھے ہیں، ہماری کتبوں میں بھی ہیں۔ کافر شوہر کافر بیوی، ظاہر ہم کافر ہیں تو بچہ کیوں نہیں کہے؟ دودھ پیتا بچہ لے کے آئے کہ اگر آپ نبی ہیں تو کہیں یہ بچہ آپ کی نبوت کی گواہی دے۔ سرکار دو عالم نے پوچھا میں کون ہوں؟ وہ بچہ فصیح و بلیغ، ظاہر عربوں کا بچہ فصیح و بلیغ آدمی کی طرح بول کے کہتا اشہد انک محمد رسول اللہ۔ اگر لوگ تمہارے بچے نے گواہی دے دی تو مسلمان ہو جاؤ؟ کرنے اس سے یہ پوچھے اسے کس نے بتایا؟ اسے کس نے بتایا کہ آپ کا نام محمد ہے اور آپ اللہ کے رسول ہیں؟ سرکار دو عالم نے پھر اس بچے سے پوچھا تو اس بچے نے اسی فصاحت و بلاغت سے کہا جس خدا نے مجھے یہ بتایا ہے کہ ماں کے سینے سے دودھ کیسے حاصل کرنا ہے، اسی خدا نے بتایا یہ محمد میرا رسول ہے۔ اچھا سب نے لکھا ہے یہ معجزہ، ہمارے استاد محترم قبلہ صاحب بھی پڑھا کرتے تھے اور انہی کا جملہ ہے کہ کافر کا بچہ کافر ماں کی آغوش میں ہے، پیغمبر نے اس بچے کو ہاتھ تک نہیں لگایا اور وہ دودھ پیتا بچہ بول رہا ہے، گواہی دے رہا ہے سرکار رسالت کی، اور سب دنیا مان رہی ہے، کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ کیسے بچہ بول رہا ہے۔ کافر کا بچہ کافر ماں کی گود میں ہے، اگر وہ میرے نبی کی نبوت پہ گواہی دے دے تو ساری دنیا مانتی ہے، اور اسی نبی کا وسیع اگر خود نبی کے ہاتھوں پر 2 یا 3 دن کے بعد آ کے رسول اللہ کی رسالت کی گواہی دے تو سب کو اعتراض ہے جی یہ کیسے بولا؟ بھئی جیسے وہ بولا ویسے یہ بولا۔ زبان کے ساتھ دل بولا، زبان کے ساتھ دل بولا، ہر ایک میزان میں تولا، نعرہ حیدری، اور ایک اور عرض کروں میں، پھر اس پہ غور کیجئے گا، بعد میں گھر بیٹھ کے جہاں بتائیں گے۔ خود قرآن کریم میرے نبی کا معجزہ ہے ولایت تکوینیہ کے تحت۔ اور کیجئے گا جا کے یہاں پر بھی کیوں وہاں سے تو وحی آئی ہے، وحی آئی ہے، وحی مفاہیم ہوتے ہیں، الفاظ نہیں ہوتے۔ وحی جو ہے یہ اشارے ہیں، اشارے، اشارہ کبھی لفظ نہیں ہوا کرتا، اشارہ اشارہ ہوا کرتا ہے۔ تو کہاں آئے؟ قلب مطہر پہ۔ قرآن میں قلب سے مراد یہ دل نہیں ہوتا جو بلڈ کو پمپ کرتا ہے۔ قلب جو قرآن میں جہاں بھی لفظ قلب آیا ہے اس سے مراد ہے دماغ، عقل، شعور۔ تو حضور چونکہ علم ادھر ہی ہوتا ہے، دل میں تو علم نہیں ہوتا نا، دل میں تو خون ہوتا ہے۔ بیچاروں کو پتہ نہیں تھا رسول اللہ کے دل کا آپریشن کرا، بعد میں پتہ چلا کہ بھئی یہ تو علم تو ذہن میں آتا ہے، دماغ میں آتا ہے، عقل میں آتا ہے۔ نیرو سرجری نہیں کرا سکے، سلوات بھیجتے ہیں۔ بہرحال ٹائم بہت ہو گیا، میں مختصر کر رہا ہوں۔ تو یہ وحی جو ہے یہ ہے اشارے، اشارۃ خفیۃ لا یفہمها احد الا من اشیر الیہ۔ وحی وہ مخفی اشارہ، اشارے کے ساتھ مخفی کی قید لگائی ہے، مخفی اشارہ جس کو بس وہی سمجھ سکتا ہے جس کو اشارہ کیا گیا ہے۔ لفظ نہیں ہوتے بھائی، مفہوم لفظ ہوتا ہی نہیں ہے، ہمارے ذہن میں کبھی لفظ نہیں ہوتے۔ مفہوم لفظ ایک مادی شے ہے،
لفظ کا ایک وجود ہے، جیسے میں بیٹھا ہوں ایسے ہی لفظ ہوتا ہے، مفہوم مادی نہیں ہوتا، معنوی اور جوہری ہے، لہذا ہمارے ذہن میں مفہوم ہوتا ہے، لفظ نہیں، وحی بھی مفہوم ہے، لفظ نہیں۔ قرآن کا معنی کیا ہے؟ پڑھا ہوا۔ رسول اللہ نے جب لفظوں میں اس کو پڑھا تو قرآن بنا۔ یہ پیغمبر اکرم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے وہ الفاظ ہیں جو ولایت تکوینیہ کے تحت قیامت تک کا معجزہ بن گیا۔ یہ قرآن معجزہ ہے، سرکار کو علم ہے، اس میں بھی شریعت، لیکن بظاہر یہ معجزہ ہے، تو اس کا تعلق بھی ولایت تکوینیہ سے ہوتا ہے۔ اور پھر ائمہ طاہرین علیہ السلام، ان کے پاس بھی اللہ نے معجزات عطا فرمائے ہیں تاکہ پتہ چلے یہ پیغمبر اکرم کے وہ جانشین ہیں جنہیں خدا نے بنایا ہے۔ کسی وہاں کا معجزہ بتا سکتا ہے؟ امیر المومنین کے کتنے معجزات ہیں، خود وجود مقدس سے امیر المومنین معجزہ ہے، اور پھر ان کا وہ علم معجزہ ہے جو فرماتے ہیں رسول خدا نے مجھے 1000 باب علم کے عطا فرمائے، میں نے ہر باب میں 1000 باب کا اضافہ کیا۔ بے شمار اس کے علاوہ معجزات آتے ہیں۔ امام حسن مجتبیٰ کے کتنے معجزات ہیں، بس ایک معجزہ سنیں اور آپ کی رحمت تمام ہو۔ ایک شخص بیٹھا ہے زمین پر، مفلوج ہے بیچارہ، بالکل اس کا جسم حرکت نہیں کر سکتا، فالج زدہ ہے۔ سامنے سے امام حسن مجتبیٰ گھوڑے میں تشریف لا رہے، اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ فرزند رسول آ رہے ہیں، کاش میری ٹانگیں، میرے بازو، میرا جسم حرکت کرتا تو میں کھڑے ہو کے حضرت کا استقبال کرتا، انہیں سلام کرتا۔ نواسہ رسول آ رہے ہیں، بس یہ خیال آنا تھا کہ امام حسن علیہ السلام اپنا گھوڑا بڑھاتے ہوئے اس کے قریب آئے، اور قریب آ کے جو ہاتھ میں چھڑی تھی آپ نے وہ جان بوجھ کے زمین پہ گرا دیا۔ جب گرا دی ہے اس کے قریب آ کے گرا دی تو گھوڑا روک کے فرمایا اے عبد خدا ذرا یہ میری چھڑی تو اٹھا کے دینا۔ اب وہ یہ نہیں کہتا میں تو مفلوج ہوں، چھڑی لے کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ امام نے فرمایا تو یہی چاہتا تھا نا کہ میرے آنے میں کھڑا ہو کے میرا استقبال کرے، کہ تو کھڑا ہو گیا۔ اور بے شمار معجزات عزیزان محترم، خود کربلا معجزہ ہے، خود کربلا معجزہ ہے۔ کسی بشر کا یہ اختیار نہیں ہے کہ کربلا جیسی جنگ کو واقع کرے۔ ہم ابھی تک کربلا کو نہیں سمجھے، دنیا کربلا کی جنگ نہیں سمجھی، یہی سمجھ رہی ہے کہ جی ایک خاندانی لڑائی تھی، یہ ہے وہ جاہلانہ سوچ جسے کہتے ہیں خدا اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، کہ خدا کے بندے وہ ہیں کہ جب کوئی جاہل جاہلانہ گفتگو کرتا ہے، یہاں سلام سے مراد وہ سلام نہیں ہے جو ہم ایک دوسرے کو کرتے ہیں دعا کے طور پر، یہ سلام ہے اگنور کرنے والے معنی میں، نظر انداز کرنے والے معنی میں، کہ خدا کے بندے عباد الرحمن وہ ہیں جب ان سے کوئی جاہل جہالت سے گفتگو کرتا ہے تو اسے نظر انداز کرتے ہیں۔ جیسے ہم کسی کو کہیں جاؤ بھائی خدا تمہارا بھلا کرے، وہ اس طرح کہیں گے گزر جائے۔ آج دنیا میں جہالت کی باتیں ہو رہی ہیں، کتنی بڑی جہالت ہے کہ فرزند رسول کے قاتلوں کو بھی حفاظت نہیں جا رہی، قاتلوں کو بھی اگر نام دیا جائے گا تو توہین ہو جائے گا۔ عجیب جہالت والا جاہلانہ باتیں ہو رہی، لیکن خدا کے بندے انہیں اگنور کرتے ہیں۔ کہاں کہاں سے آئمہ گزرے ہیں، کیا کیا باتیں لوگوں نے آئمہ کے ساتھ، خود رسول اللہ کے ساتھ اور مسلم یہ کہہ کے گزر گئے کہ خدا تو رسول ہے، ہم تو ہدایت کے لیے یہی دعا کرتے ہیں پروردگار انہیں شعور نہیں ہے، ان میں عقل نہیں ہے، یہ سوچتے نہیں، یہ غور و فکر نہیں۔ آج بھی
دنیا کربلا کو نہیں سمجھ رہی، اتنے علم کی ترقی کے باوجود یہی سمجھ رہے ہیں کہ شہزادے لڑے تھے، خاندانی تھی، کوئی خاندانی لڑائی نہیں تھی، کوئی تخت و تاج کے لیے نہیں تھی، کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا جو دنیاوی اقتدار کی طرف دلالت کرتا ہو، کوئی ایسا اشارہ موجود نہیں ہے۔ اگر امام حسین علیہ السلام کو اقتدار کی طلب ہوتی تو خود مدینے میں بیٹھ کے اقتدار حاصل کر سکتے تھے اور دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی، اور اگر چاہتے تو شام میں جا کے یزید کا تخت الٹ کے حکومت پہ قبضہ کر لیتے ہیں۔ نہیں، اس خاندان کو دنیا کی حکومت کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے ان کو ولی بنایا ہے، اللہ نے ان کو حاکم بنایا ہے۔ اور یہ بات تو امام حسین کے دادا حضرت ابو طالب رسول خدا کے نکاح کے خطبے میں کہہ کے چلے گئے تھے، وَجَعَلَنَا الْحُكَامَ عَلَى النَّاسِ، اللہ نے ہمیں لوگوں پر حاکم بنایا ہے، ساری انسانیت محکوم ہے، محمد و آل محمد خدا کی طرف سے حاکم ہے، سائر ولایت۔ سید الشہداء چاہتے تو کر سکتے لیکن نہیں، وہاں تو ایک ہی گفتگو ہے، میں تو اپنے نانا کا دین بچانے اور نانا کی امت کی اصلاح کے لیے جاؤں، اور اس راہ میں اسیر و بسیرت جدی و ابی، اپنے نانا اور اپنے بابا علی کی سیرت کی پیروی ہے۔ اور آئی کربلا، کربلا کوئی شہر نہیں ہے، کسی صوبے کا مرکز نہیں ہے، وہاں کوئی چھاونی نہیں تھی، انسان سوچ ہی نہیں سکتا، اسی کو کہتے ہیں معجزہ۔ جہاں انسان کی کوئی کام نہ کرے، عاجز آ جائے، یہ کوفہ جاتے، بصرہ جاتے، مکے میں رہ جاتے، مدینے میں رہ جاتے، یا شام کے کسی شہر میں چلے جاتے، کربلا تو صحرا، لق و دق صحرا، آبادی میں تھی تو بہت دور تھی، کوئی وہاں کاشتکاری نہیں تھی، کوئی آبادکاری نہیں تھی، اس صحرا میں آئے اور اس کو دین کے بچانے کا ایسا مرکز بنایا ہے کہ قیامت تک کربلا اور اسلام یہ جان دو غالب بن گئے۔ معجزہ نہیں ہے تو اور کیا؟ اور وہاں چاروں طرف سے فرزند پیغمبر دشمن کے نرمے میں تھے۔ میں نے عرض کیا تھا وسائل کے دین ہے، کس کس کا تذکرہ ہو، کس کا تذکرہ کیا جائے۔ امام حسن کا معجزہ ذکر کیا ہے تو آج پرسہ بھی امام حسن کو دے دے، خود بخود یہ باتیں زبان پہ آ گئی۔ قاسم بن حسن، امام حسن کا بڑا حصہ ہے کربلا میں۔ رات میں نے عرض کیا تھا بی بی ام البنین کا بڑا حصہ ہے کربلا میں، امام حسن کا بھی بڑا حصہ ہے۔ ایک روایت کے مطابق 4 بیٹے اور ایک روایت کے مطابق 5 بیٹے آپ کے شکل۔ جناب قاسم اس لیے مشہور ہو گئے ہیں کہ ان کی شہادت سب سے زیادہ مظلومانہ تھی اور بالکل ہم شکل امام حسن مصطفیٰ۔ 9 کی شام جو گزری نا، 9 محرم کی شام، جناب علی اکبر حضرت عباس سے کہتے ہیں چچا پہلے میں جنگ لڑنے جاؤں، اس لیے کہ اگر آپ شہید ہو گئے پہلے تو آپ کی شہادت سے میرے بابا کہیں گے میری کمر ٹوٹ گئی۔ جناب عباس کہتے ہیں نہیں اکبر پہلے میں شہید ہوں گا، کیونکہ اگر تو پہلے شہید ہو گیا تو تیری شہادت پر امام نے فرمانا ہے میری دنیا تاریک ہو گئی، میری آنکھوں سے نظر کچھ نہیں آتا۔ دونوں میں یہ گفتگو ہو رہی ہے۔ جناب قاسم بھی وہاں موجود ہیں، وہ کہتے ہیں چچا آپ کے جانے سے امام کی کمر ٹوٹ جائے گی، بھائی اکبر آپ کی شہادت سے چچا کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو جائے، میں یتیم بچہ ہوں، میں نہ کسی کی قبر کا زور ہوں نہ کسی کی آنکھوں کی بینائی ہوں، پہلے میں جاؤں گا، میرے مرنے سے آقا کی نہ قبر ٹوٹے گی نہ بینائی ختم ہوگی۔ اللہ تعالیٰ یہ جملہ امام نے سماعت فرمایا، امام نے آگے بڑھ کے قاسم کو سینے سے لگایا، اے قاسم تجھے کس نے کہا کہ تو کسی کو پیارا نہیں ہے؟ قاسم تو میرے بھائی حسن کی نشانی، میرے بھائی کی ہم شکل ہے، خدا گواہ ہے کہ تم مجھے عباس
اور یہ وہ شہزادہ ہے کہ جب شب عاشور امام نے فرمایا تھا صحابہ کرام سے کہ چلے جاؤ، اور پھر ایک ایک صحابی نے اپنی وفا کا یقین دلایا تھا، پھر امام نے شہداء کی فہرست بتانا شروع کی، تو اس شہزادے کو یہ فکر تھی کہیں میرا نام نہ رہ جائے، تو جلدی سے پوچھا چچا جان کیا شہداء کی فہرست میں میرا نام بھی ہے؟ تو امام نے پوچھا کیف الموت عندک یا بنی، بیٹے تیرے نزدیک موت کیسی ہے؟ تو شہزادے نے کیا بچے کو یاد ہے، الموت عندی احلی من العسل، موت تو میرے نزدیک شہد سے بھی زیادہ شیریں۔ اور پھر جناب جب بتایا کہ علی اصغر بھی شہید ہو جائے گا تو ہاشمی خون نے جوش مارا اور فوراً کہا چچا کیا یہ اشیاء ہمارے خیام میں آ جائیں گے؟ کیونکہ جانتے ہیں اصغر کو شیرخوار بچہ ہے، ماں کی آغوش میں رہتا ہے، میدان جنگ میں تو یہ بچہ جا نہیں سکتا، کیا یہ یزیدی ہمارے خیام میں آ جائیں گے؟ شاید یہ جملہ ماں نے یا کسی بہن نے سنا ہو، اور جب شام غریبہ میں یزیدی لشکر گھس آیا تو قاسم بہت یاد آئے ہوتے۔ بس عزاداران محترم شہداء اپنی شہادت پیش کر دیں۔ کربلا کی عجیب مائیں ہیں، ہر ماں یہ چاہتی ہے پہلے میرا بیٹا شہید ہو جائے۔ جناب ام فروہ قاسم کو بلاتی ہیں، قاسم شہداء کے جنازے آ رہے ہیں، بنی ہاشم کے جنازے آ رہے ہیں، تمہارا جنازہ ابھی تک نہیں آیا۔ لوگ یہی کہیں کہ ام فروہ بنی ہاشم کی نہیں تھی، اپنے بچے کو بچا کے رکھا۔ شہزادہ عرض کرتا ہے اماں جان میں کیا کروں، میں تو اجازت مانگنے جاتا ہوں مگر آقا و مولا اجازت نہیں دیتے۔ جناب ام فروہ نے فرمایا چل میں تیرے ساتھ چلتی ہوں۔ بیٹے کا ہاتھ پکڑا، مولا کے پاس تشریف لائیں، امام نے احترام کیا، آپ کیوں تشریف لائیں، مجھے بلا لیا ہوتا۔ بیوی فرماتی ہے نہیں بس یہ عرض کرنے آئی ہوں کہ کیا ایک بیوہ کی قربانی قبول نہیں کرے گی؟ امام نے فرمایا کہ بھابی یہ تو میرے بھائی کی ہم شکل ہے، جب مجھے بھائی کی یاد آتی ہے میں قاسم کو دیکھ لیتا ہوں، یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ بی بی نے جناب قاسم کے بازو پر روایات کے مطابق ایک وصیت نامہ امام حسن نے باندھا تھا، اسے کھولا، آقا کی خدمت میں پیش کیا، بھائی کی تحریر کو چوما، آنکھوں سے لگایا، اس میں یہی لکھا تھا کہ بھائی حسین میں کربلا میں نہیں ہوں گا، اگر میں زندہ رہتا تو میں بھی اپنی جان قربان کرتا۔ ظاہر ہے پھر امام حسین کی جگہ امام حسن لشکر کے سردار ہوتے، میں بھی اپنی جان قربان کرتا، لیکن میں کربلا میں نہیں ہوں گا۔ اور جب قاسم اجازت لینے آئے تو اسے میری طرف سے شہادت کی اجازت دے دینا۔ اب ظاہر ہے کہ امام کا خط آ گیا، امام کا حکم آ گیا، تو فرمایا قاسم جلدی سے روانہ ہو جاؤ۔ اجازت ملی، پھپھیوں سے، بہنوں سے، ماں سے، دیگر مخدرات سے الوداع کیا۔ راوی کہتا ہے کہ ایسا بچہ خیمے سے باہر آیا جیسے 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے، اور چھوٹے اتنے ان کے نام کی زرہ نہیں ہے۔ راوی کہتا ہے میں نے دیکھا ایک قمیص پہنا ہوا ہے، امام نے گود میں لیا، منہ چوم کے گھوڑے پر سوار کرایا، اور یہ بچہ اتنا ہے کہ ان کے پاؤں رکاب میں نہیں آ رہے، اور ابھی تو ودا کیا کہ جاؤ بیٹا خدا کے حوالے۔ یہ کون ہے؟ قاسم ابن حسن، امام حسن کی شجاعت کے وارث، اور ان کی شجاعت کو دنیا نے سفین میں دیکھا۔ لڑتے چلے جا رہے، لڑتے چلے جا رہے۔ آپ غور فرمائیں کہ جس کے تن پہ زرہ نہ ہو، جس کے پاؤں رکاب میں نہ ہو، 3 دن کا پیاسا بچہ، شدید گرمی کا موسم، لڑتے جا رہے ہیں، فی النار وسقر کر رہے ہیں۔ عمر ابن سعد نے کہا حضرت شامی سے کہ تو جا کے حسن کے بیٹے سے لڑ۔ اس نے کہا میرے 4 بیٹے ہیں، ایک بیٹا جائے گا حسن کے بیٹے کو شہید کر دے گا۔ اس کا ایک بیٹا آیا، جناب قاسم نے اسے جہنم واصل کیا، پھر دوسرا آیا اس کو بھی جہنم واصل کیا، 4 کو جہنم واصل کیا۔ پھر ازرق خود جھومتا ہوا آیا، جناب قاسم نے اس کو بھی 2 ٹکڑے کر کے جہنم واصل کر دیا۔ ابن سعد پکارا ہر طرف سے مل کے حملہ کر دیا جائے، کسی بھی شہید کو تنے تنہا لڑتے ہوئے کسی نے شہید نہیں کیا۔ شہید اسی وقت ہوئے جب ہر طرف سے تیر
چلے. اب آپ سوچیں ہر طرف سے تیر چل رہے ہیں, نیزے چل رہے ہیں, بدن پہ زرہ نہیں ہے, پاؤں رکاب میں نہیں ہے. جب اس طرح لڑ رہے ہیں, تیر جو لگا قاسم گھوڑے پر سنبھل نہ سکے, گھوڑے سے گرے, پاؤں رکاب میں اٹک گیا اور اس طرح گھوڑے دوڑ رہے ہیں. مولا کو پکارا اور ادھر سے جب مولا کو آتے دیکھا, راوی کہتا ہے مشرق کے گھوڑے مغرب کی طرف دوڑنا شروع ہوئے, مغرب والے مشرق کی طرف دوڑ رہے ہیں, درمیان میں قاسم کا بدن ہے. گھوڑوں کے سروں کے نیچے آ کے جناب قاسم کے بدن ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئے. اے عزادارو, امام پر کتنی مصیبت کا وقت ہے. آقا آئے اور اپنی عبا بچھا کر بیٹھ گئے. کوئی ٹکڑا کہیں سے اٹھاتے ہیں, کوئی ٹکڑا کہیں سے اٹھاتے ہیں اور ایک گٹھڑی سی بنا کر لے جا رہے ہیں. ہر شہید کے لاشے کو لے کے امام اندر آئے, مگر قاسم کا لاشا لے کر اندر نہیں آئے. اور آ کے کہا زینب, ام فروا کو بلاؤ اور یہ کہو میں قاسم کا جنازہ لے کر آیا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ منقلب.